بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اس اوفینس کے بارے میں ہے، اس جرم کے بارے میں ہے جو لوگ جو کمپیوٹر آپریٹر یا جو ڈیزائنر لوگ کرتے ہیں، فورجری کرتے ہیں کسی ڈاکومنٹ میں، سرکاری ڈاکومنٹ میں۔ لیکن یہاں پہ جو ڈاکومنٹ ذکر کیا جائے گا وہ سرکاری سے مراد نادرا کے جو کارڈز ہوں گے، نادرا کے جو ڈاکومنٹ ہوگا اس میں ترمیم ہے، اس میں فورجری ہے، اس اوفینس کے بارے میں بات کریں گے۔ لوگ پیسوں کی خاطر کر لیتے ہیں، ایڈیٹنگ کر کے کسی کا جو غلط ناجائز کسی نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے، کسی کو دھوکہ دینا ہوتا ہے یا کچھ مالی مفاد حاصل کرنا ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں وہ یا شناختی کارڈ میں ترمیم کروا کے اس کو دھوکہ دے سکتا ہے، پاکستان اوریجن کارڈ میں دے سکتا ہوگا۔ کوئی بھی ڈاکومنٹ جو اس میں ترمیم کرائے گا یا فورجری کرائے گا تو اس کی جو سزا ہے اس بارے میں بات کریں گے۔ سیکشن ہے اس کی 30 نادرا آرڈیننس 2000 کی سیکشن 30، اس کی سب سیکشن 2B اور C کے بارے میں بات کریں گے۔ B کیا کہتی ہے؟ اوبلیٹریٹس اینی پرسن، یہاں پہ لکھا ہوا اوپر اینی پرسن ہو، آگے اوپر والی جو شرائط ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں کلاسز کو، اس پہ ہو اوبلیٹریٹس اور چینجز اینی پرٹیکولرز ریٹن اور پرنٹڈ آن اینی کارڈ، کہ جو کوئی بھی شخص جو اوبلیٹریٹس یعنی مٹاتا ہے، کوئی بھی اگر ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا ہے، کوئی آئی ڈی کارڈ مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے، اس میں نام لکھا ہوا ہے، اس کو مٹا دیتا ہے، یا شناختی کارڈ نمبر اس کو مٹا دیتا ہے، تو مٹا دینا یا چینج کر دینا، اس کو مٹانے کے بعد اس میں کوئی ایڈ کر دیتا ہے، کوئی ریپلیس کر دیتا ہے کوئی ورڈ کو، اینی پرٹیکولر، کوئی بھی پرٹیکولر ریٹن لکھا گیا ہے اور پرنٹڈ آن اینی کارڈ، تو اس میں اگر وہ چینجنگ کرتا ہے، مٹا دیتا ہے، تو اس کی جو اوفینس آئے گا وہ 30 سیکشن کی سب سیکشن 2B اس اوفینس اس پہ لگے گی۔ اور اب جو C ہے سب سیکشن، اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ فورجز اینی کارڈ اور میکس اور ہیز ان پوزیشن اینی ڈاکیومنٹ سو کلوزلی resembling a card as to be calculated to deceive۔ اب اس میں بتایا گیا ہے، اوپر تو بتایا گیا تھا کہ کوئی چینجنگ کرتا ہے یا مٹاتا ہے، یہاں پہ کہ کوئی شناختی کارڈ بنا دیتا ہے یا کوئی ایسا ڈاکومنٹ بنا دیتا ہے جو کہ اصل سے مشابہت کرتا ہے، ریزمبلنگ کلوزلی، جو بالکل، اور جس سے کسی شخص کو دھوکہ بھی دیا جا سکے، کیونکہ ظاہر بات ہے اگر کوئی بنائے گا بالکل سیم ٹو سیم کوشش کرے گا تو وہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے ہی یقیناً کرے گا، تو اس وجہ سے اس پہ اوفینس لگے گی 30 کی سب سیکشن 2C۔ اب اس کی جو آگے سزا وہ بتائی گئی ہے۔ ایک اور چیز اسی جو سب سیکشن 2C میں ہے، یہ آر لکھا ہوا ہے، آر ہیز ان پوزیشن آف اینی ڈاکیومنٹ سو کلوزلی ریزمبلنگ، چاہے تو وہ بناتا ہے اس کی بھی سزا ہے، چاہے وہ رکھتا ہے، بنانے والا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اور خود انسان اگر ایکسپرٹ ہے اور جس نے خود بنایا تو وہ خود بھی بنا سکتا ہے، تو دو شخص بھی ہو سکتے ہیں، بنانے والا کوئی اور ہے اور پوزیشن میں رکھنے والا کوئی اور ہوگا، تو بنایا کسی اور نے اور رکھا کسی اور نے، تو دونوں کے لیے جو یہ ہے وہ سیکشن لاگو ہوگی۔ اور اس کی جو سزا ہے، اب یہاں پہ اس کی سزا پہ چلتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے شیل، اوپر تو یہ تمام اوفینسز ہیں، لیکن جو ہم نے آج بات کی یہ ٹیمپرنگ کی، فورجری کی، شیل ان ایڈیشن ٹو اینی ادر پینلٹی ٹو وچ ہی میں بی لائبل انڈر اینی ادر لا، تو اس کی جو سزا ہے اس کو دی جائے گی کتنی؟ اب آگے لکھا ہے کہ ان ایڈیشن ٹو اینی ادر پینلٹی، یعنی کہ یہ صرف اس نادرا آرڈیننس کی جو سیکشنز ہیں اس میں لکھی گئی ہے پینلٹی، اس کے علاوہ اگر کوئی اور سزا بھی دی جائے تو دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے تحت جو دی جائے گی وہ کتنی ہوگی؟ بی پنشیبل انڈر ود ریگورس امپریزمنٹ فار اے ٹرم وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 1 ایئر، 1 سال کی سزا اس کو دی جا سکتی ہے قید کی، اور یا پھر فائن کیا جا سکتا ہے ناٹ ایکسیڈنگ 100,000، 1 لاکھ روپے سے زائد کا نہیں ہو سکے گا، 1 لاکھ روپے تک کا جرمانہ کیا جائے گا، یا جرمانہ کیا جائے گا یا 1 سال کی سزا دی جائے گی، اور یا پھر دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ یہ ہوگی اس آرڈیننس کے جو سیکشن ہے اس کی سزا۔ اور اگر جیسے کہ لا ہیں
پاکستان پینل کوڈ کا، اس پہ بھی اگر کوئی ٹیمپرنگ کی سزا ہے، کیونکہ لا تو بہت وسیع ہے، تو اس کی اپنی الگ سزا کاؤنٹ ہوگی اور اس کی الگ سزا کاؤنٹ ہوگی۔